اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا اور انسان کو بنایا ایک نطفہ سے۔ اگر وہ نطفہ انسان کے جسم پر لگ جائے تو انسان آرام سے اس وقت تک نہیں بیٹھتا جب تک کہ اس نطفے کو دھو نہ لے۔ اللہ نے انسان کو اس نطفے سے بنایا، پھر وہ نطفہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، کہ وہ نطفہ تمہاری پیٹ سے نکل کر ماؤں کے رحموں میں جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے پھر انسان کو یہ اعزاز بخشا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے قسمیں اٹھائی، پھر اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا انسان میں نے تجھے خوبصورت بنایا، میں نے تجھے بڑا اچھا بنایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب کریم کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہا ہے؟ اللہ نے دنیا میں اس لیے تخلیق نہیں فرمائی کہ دنیا کمانی ہے، مال و دولت کمانا ہے۔ اللہ نے وہ بھی بتا دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج میرے بھائی اور دوستو، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، آج نماز کے لیے ٹائم نہیں مل رہا۔ اللہ نے انسان کو بنایا، انسان تو اگر میرے اوپر گمان کرے گا کہ اللہ مجھے رزق دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تجھے ایسی جگہوں سے رزق دوں گا جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، ہم نے اپنی جبینوں کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی بندگی کرنے والا بنائے، اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔